اللہ کی دوستی، اللہ کے جیسا دوست کبھی کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کی دوستیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ تب بھی تم سے دور ہو جاتے ہیں جب تمہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ ایسا دوست ہے جو تمہارے دور جانے پہ بھی تمہارے بے حد قریب ہوتا ہے۔ اللہ تو دوست ہوتا ہے، ایسا دوست جس سے دل کی ہر بات کی جاتی ہے۔ اگر بات بتانے کے لیے الفاظ نہ بھی ہوں تو بس چپ چاپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے۔ آج کل کے دوستوں سے بات کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، لیکن وہ واحد ایک ایسا دوست ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ تم جہاں اللہ محبت سے جوڑ دیتا ہے۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کے ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں، اور اس ذرے ذرے کو اللہ اپنی محبت سے اتنا مضبوط چھوڑتا ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اللہ کی عنایتیں وہ دیتا ہے بے شمار، بے حساب۔ آپ کے ناشکرے پن کے باوجود بھی دیتا رہتا ہے۔ وہ گنتا نہیں ہے، احسان نہیں جتاتا، ہاں پر آزماتا ضرور ہے، اور اس کی بھیجی ہوئی آزمائشوں میں کھرا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر یقین مضبوط ہو تو مشکل بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سے توبہ کے آنسو۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پہ روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجات اور شکایات پر روتے ہیں، اپنے گناہوں، نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پہ رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے۔ اللہ کی پسندیدگی اور آزمائش۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں نہ تو اس انسان کی پسندیدگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو پکارتا نہیں۔ اللہ کی رحمت ہر وہ وقت یاد کریں جب ہم تباہی کے دہانے پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں بچا لیا تھا جب لوگ ہم سے بددل ہو چکے تھے، مگر کسی کے دل میں اللہ نے ہمارے لیے رحم ڈال دیا تھا جب ہم مایوس ہو چکے تھے، لیکن اچانک سے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرمائی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اونچے بول اور کسی کی تحقیر اور تذلیل نہیں پسند ہے، اس لیے اپنی زبان اور نفس کو لگام دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں لگام دے۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکل رہا ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب خشک ہوتے پودے کو پانی، شجرکاری، ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد، اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے لوگوں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ بس ایک رب کو راضی کر لو، پھر دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا۔ ہر چیز قسمت سے ہی نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملا کرتی ہیں۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پہ یقین رکھو، اور وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ جو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس کو پھر دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو،
کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ پاک کے فیصلوں پر شکوہ نہیں کرتے۔ دل سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے یہاں تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑھ کر مقام رکھتی ہے۔ اگر آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مہربان الفاظ مخلصانہ مسکراہٹ کے ساتھ خیرات کریں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔